سب سے بڑی وفا کی زنجیر آج بھی پیپلز پارٹی ہے، اور الحمدللہ پیپلز پارٹی کی موجودگی میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا میرے وطن پاکستان کو، میرے وفاق کو، اور جمہوریت کو، اور جمہوری اداروں کو۔ سیاست کریں، ہمارے خلاف اتحاد بنائیں، الیکشن میں مقابلہ کریں، اگر آپ جیت گئے ہم مبارک دیں گے، ہمارا اتنا دل گردہ ہے بڑا کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں۔ اقتدار آنے جانے والی چیز ہوتی ہے، مگر اس اقتدار کے لیے اگر آپ نے صوبوں کے گلے کے اوپر ایک بار پھر ہاتھ ڈالا، کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ جو پاکستانی عوام کا مطالبہ تھا وہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ختم ہوئی۔ آج تھر کے کوئلے کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے میاں صاحب، آپ نے جو ٹھڈے لائن لگایا تھا یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد کی صورتحال ہے کہ صوبے کا اختیار ہوا تھر کے کوئلے کے اوپر، بڑی جنگ ہوئی تھی۔ این ایف سی کے پیسے صرف صوبہ سندھ میں نہیں آ رہے ہیں، ہم تو مطالبہ کرتے ہیں کہ این ایف سی کے پیسوں سے اگر صوبہ سندھ یونیورسٹیاں بنا رہا ہے، اگر صوبہ سندھ روڈ انفراسٹرکچر بنا رہا ہے، اگر صوبہ سندھ دریا کے اوپر 7 پلیں بنا رہا ہے، اگر صوبہ سندھ اسلام کوٹ میں پیور صوبائی بجٹ سے ایئرپورٹ بنا رہا ہے جو پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایئرپورٹ ہے، ورنہ سول ایوییشن اور کوئی صوبائی حکومت 50% پہ کوئی ایئرپورٹ بناتے ہیں، یہ سندھ گورنمنٹ کا ایئرپورٹ ہے۔ ہم نے تو ہیلتھ سیکٹر میں اتنا کام کیا، یہ کہاں سے کیا؟ یہ تھر کے کوئلے کو جو ڈیولپمنٹ کیا یہ کہاں سے کیا؟ یہ این ایف سی کے پیسوں سے کیا، جس صوبے کو آپ چور 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 کہتے ہو۔ اللہ معاف کرے آپ کے جھوٹوں سے، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں آپ کو اس خطرناک راستے پہ چلنے سے بچائے۔ تو یہ معاملہ میرا تو ہے، یہ معاملہ آپ کا بھی ہے، یہ معاملہ تمام صوبوں میں بسنے والے لوگوں کا ہے۔ آج پیپلز پارٹی اس پریس کانفرنس کی توسط سے، کراچی پریس کلب سے پورے ملک میں بسنے والے ان صوبوں کے عوام کو یہ دعوت دینا چاہتی ہے کہ آئیں مل کے ہم یہ پریشر رکھیں کہ الیکشن میں ہار ہو یا جیت ہو، کوئی پرواہ نہیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، پہلے بھی بیٹھے ہیں، جیلوں میں بھی رہے ہیں، ہاں ہم ملک میں رہ کے جیلوں میں رہے، آپ چلے جاتے ہیں، معاملہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کے پرانے نعرے کو ہم لے لیں کہ ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کو اگر عزت ملی جو پیپلز پارٹی کی جدوجہد اور خواہش ہے، تو پھر میاں صاحب آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ اب ووٹ کو نہیں، صرف مجھے عزت دو، مگر اگر میرے ووٹ پہ ڈاکہ ڈلا اور اس شرط کی بنیاد پر ڈلا تو پاکستان میں ایک بہت بڑی مزاحمتی تحریک جنم لے گی۔ اس طرح کی ترامیم اور صوبوں کے اختیارات جو خود پاکستان کی فیڈریشن کو مضبوط کرتے ہیں، فیڈریٹری یونٹ مضبوط، پاکستان کی فیڈریشن مضبوط، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم وفاق کی جماعت کے ہوتے ہوئے سب سے بڑی وفاق کی زنجیر آج بھی پیپلز پارٹی ہے، اور الحمدللہ پیپلز پارٹی کی موجودگی میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا میرے وطن پاکستان کو، میرے وفاق کو، اور جمہوریت کو، اور جمہوری اداروں کو۔ اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے پیپلز پارٹی کا، مگر یہ کہاں کی شرافت ہے؟ سی پیک آپ تھر کے کوئلے پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ تو ہسٹری ہے کہ اس کی اناگریشن شہید بی بی نے کی، اس کے بعد آپ نے ٹھٹے لائن لگایا۔ سی پیک پہ ذرا آ جاتے ہیں، آپ آئے ہیں 5 جون 2013 میں اوتھ اٹھایا ہے آپ نے، میاں صاحب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ شارٹ ٹائم میں 46 ارب ڈالر کا پروجیکٹ چائنا پاکستان سے ایم او یو کر دے؟ اس کے لیے 2 سال پہلے کی ایک محنت تھی۔ اس وقت کون سی گورنمنٹ تھی؟ اس وقت وہ نیگوسیشن کرنے والی شخصیت کا نام کیا تھا؟ یہ تاریخ کو جھٹلا نہیں سکتے، اس کا نام آصف علی زرداری ہے۔ آپ نے ایم او یو کیا، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ پاکستان کے لیے بہتر پروجیکٹ ہے، مگر اس طرح اگر آپ پروجیکٹ پہ قبضہ کریں گے تو آپ کے کھاتے میں سندھ میں لسانیت کی سیاست کو پروان چڑھانا تو مل سکتا ہے۔ آپ نے اپنے اقتدار کے لیے وفاق پاکستان اور وفاق کی سیاست کو ہمیشہ کمزور تو کیا ہے، اداروں پہ حملے آور تو ہوئے ہیں، مگر ایسا نہ کریں، سیاست کریں، ہمارے خلاف اتحاد بنائیں، الیکشن میں مقابلہ کریں، اگر آپ جیت گئے ہم مبارک دیں گے، ہمارا اتنا دل گردہ ہے بڑا۔ تو لہذا ان باتوں کے لیے ایک بار پھر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے، انشاءاللہ یوم تاسیس کا جلسہ تاریخ ساز ہوگا، اور ان الفاظ کی مان رکھتے ہوئے ایک بار پھر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی اپنی الیکشن کیمپین پورے ملک میں بھرپور عوامی سطح پر منائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔
یہ بات مفروضے پہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کہہ دیا جا رہا ہے یہ کیا پھر ہم اپنے پاکستان کی ترقی کو روک دیں انٹرنیشنل کنڈیشنز کی بنیاد پر؟ نمبر 1. دوسری بات، کولے کا پروجیکٹ میں ابھی اس پریس کانفرنس سے کوئی 2 دن پہلے شروع نہیں ہوا ہے جو میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں. کوئلے سے جو بجلی بن رہی ہے آج بھی فیصل آباد کی نیشنل گرڈ میں جا رہی ہے اور اس میں جو رائلٹی ہے وہ ابھی تک صوبے کو ملی نہیں ہے. ہم عوام پہ خرچ کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کا واحد پروجیکٹ ہے جس میں ملنے والی رائلٹی ابھی ہمیں ملی نہیں، مگر سندھ گورنمنٹ آلریڈی وہاں پر خرچ کر رہی ہے. پاکستان کا واحد شہر ہے اسلام کوٹ جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے، جہاں سے وہاں پر بجلی مفت ہے شہریوں کے لیے. تو کوئلے پہ بجلی بننے کے جو انٹرنیشنل کنڈیشن سب نیگوسیشن ہوگی تو ہم کریں گے. ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، ہمارے پاس بھی بہت بڑی بات کرنے کے لیے گراؤنڈ ہے، وہ ضرور ہم کریں گے، مگر ہم اپنے ملک کی ترقی کو روک نہیں سکتے. اس وقت کون سی حکومت ہے اب جس نے سائن کیا ہے اور پروجیکٹ کس نے شروع کیا تھا؟ میرے خیال میں کہ پیپلز پارٹی کے اوپر تبصرے اگر نہ ہو تو ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں. پیپلز پارٹی اس ملک کی ایسی پارٹی ہے کہ عوامی پارٹی ہے جس کی ہر گفتگو، ہر لفظ اور انداز پہ تبصرے ہوتے ہیں، ہونے چاہیے. اس پہ تردید پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کی گزشتہ 3-4 روز سے آ چکی ہے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.